السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانیت کی مدد کیجیے، انسانی حقوق کا ساتھ دیجیے۔ اب ہم قانونی حقوق آپ کے سامنے، انسان کے جو اس کے قانونی حقوق ہے وہ کتنے ہیں فی الوقت، اس کو ہم 12 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ انسان کے قانونی حقوق، پہلے ہم 12 کے 12 حقوق کا ذکر کر دیں، اس کے بعد 1 بائی 1 انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ حق کاملہ، حق غیر کاملہ، یعنی پرفیکٹ رائٹس اور امپرفیکٹ رائٹس۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 قانونی حق، نسبتی حق، لیگل رائٹس۔ لیگل رائٹس اینڈ ایکویٹیبل رائٹس۔ اس کے بعد تیسرا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حق مثبت اور حق منفی، یعنی پازیٹیو رائٹس اینڈ نیگیٹو رائٹس۔ یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4 شخصی رائٹس، شخصی حقوق اور اصلی حقوق، یعنی ریئل رائٹس اینڈ پرسنل رائٹس۔ اس کے بعد ہم 5واں کرتے ہیں شخصی حقوق اور مالکانہ حقوق، یعنی پرسنل رائٹس اینڈ پروپرائٹری رائٹس۔ چھٹا ہم کرتے ہیں بندش حقوق و غیر بندش حقوق۔ بندش حقوق اور غیر بندش حقوق، یعنی رائٹس ان ریپروپیریا اینڈ رائٹس ریئلین۔ اس کے بعد 7واں ہم کرتے ہیں حقوق اصلی اور حقوق اضافی، یعنی پرنسپل رائٹس اینڈ ایکسیسری رائٹس۔ 8 نمبر 8 مکمل حق اور نامکمل حق۔ مکمل حق اور نامکمل حق، جس کو ہم شرطیہ حق، مشروط حق بھی کہتے ہیں۔ اور 9 ہے ابتدائی حق اور تعزیری حق، جس کو پرائمری رائٹس اینڈ سینکشننگ رائٹس۔ اور نمبر 10 ہے آخری عوامی حقوق اور ذاتی حقوق، یعنی پبلک رائٹس، پبلک کے رائٹس اور پرائیویٹ رائٹس۔ اور 11 نمبر ہے بلدیاتی حقوق اور عالمی حقوق، یعنی میونسپل رائٹس اینڈ انٹرنیشنل رائٹس، میونسپل رائٹس اینڈ گلوبل رائٹس۔ اور 12 اور آخری ہے ساقط حق اور متحرک حق،
rights in real and rights in motion. یہ 12 ہے جس کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. پہلا حق کیا تھا؟ پہلا حق تھا کاملہ حق، یعنی پرفیکٹ، کامل. کاملہ کس کو بولتے ہیں؟ کامل کو، پرفیکٹ کو، پرفیکٹ رائٹس. اور حق، اور دوسرا کیا تھا؟ غیر کاملہ، یعنی امپرفیکٹ رائٹس. یہ حقوق نفاذ کے اعتبار سے مکمل اور نامکمل دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں. دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں. مکمل حقوق کو عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. مکمل حقوق کو عدالتیں، کورٹس تسلیم کرتی ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کرتی اور کرواتی ہے. جبکہ نامکمل یعنی امپرفیکٹ رائٹس، نامکمل حقوق کو عدالتیں تسلیم تو کرتی ہیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتی. امپرفیکٹ رائٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتی. مثلا باپ فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، بچے چاہیں تو جائیداد فروخت کر سکتے ہیں. ان بچوں کا یہ مکمل حق ہے. یعنی میں اس کو پھر سمجھاؤں، کسی کے گارجین کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جو جائیدادیں تھی وہ تقسیم ہو جائے گی ان کے لیگل ہیئرس میں. ان کے بچے یا جو لیگل ہیئرس ہے وہ ان کی جائیداد کا حصہ بٹوارا ان باپ کے مرنے کے بعد یا وارث کے مرنے کے بعد اس کے جائیداد کا حصہ بٹوارا کر سکتا ہے. اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں. ان بچوں کا یہ کون سا رائٹس ہوا؟ مکمل رائٹس، یعنی پرفیکٹ رائٹس. لیکن اس کے الٹ باپ زندہ ہے تو کیا بچے باپ کی جائیداد کو فروخت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ امپرفیکٹ رائٹس، یعنی غیر کاملہ حق. یہ تو ہوا نمبر 1، پرفیکٹ اینڈ امپرفیکٹ رائٹس. نمبر 2، قانونی حق اور نسبتی حق. قانونی حق اور نسبتی حق یعنی لیگل رائٹس اور ایکویٹیبل رائٹس. قانونی حق وہ ہے کہ جس کو قانون تسلیم کرتا ہے، جس کو قانون تسلیم کرتا ہے. خلاف ورزی کی صورت میں عدالتیں سزا دیں گی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے سزا دیں گے. جبکہ نسبتی حق اخلاقی قدروں کو، نسبتی حق اخلاقی قدروں کے مطابق دیے جاتے ہیں. قانونی حق موضوع قانون کا نتیجہ ہے، جیسے کامن لا، جسے کامن لا تسلیم کرتا ہے. جبکہ نسبتی حق اصول نسبتی کے اصول و ضوابط، عدل و انصاف کی پیداوار ہے. قانونی حق کا ماخذ ریاست کا قانون ہوتا ہے.
اگر قانونی حقوق کا قانون موجود ہو اور نسبتی حقوق کا بھی موجود ہو، دونوں کا ہو، قانون موجود ہو، تو تصادم کی صورت میں قانونی حق کو نسبتی حقوق پر برتری حاصل ہوگی۔ مثال اب ہم مثال دے کر ان دونوں حقوق کے درمیان ڈفرینسز کو، فرق کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اے نے اپنی جائیداد وقف کر دی، جائیداد کا اصلی و قانونی مالک بھی ہے، لیکن اصول کے تحت اب اس کا مالک وہ ہے کہ جو اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ اے نے اپنی جائیداد وقف کر دی، کس کو وقف کی؟ بی کو، تو اب بی اس کا مالک ہو گیا۔ اب مالک کون ہے اس کا؟ جو اس کو انجوائے کر رہا ہے، جو اس سے مستفید ہو رہا ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، یہ نمبر 2 تھا۔ اب نمبر 3 مثبت حقوق یعنی پازیٹیو رائٹس اور منفی حقوق یعنی نیگیٹو رائٹس۔ مثبت حقوق سے مراد یہ ہے کہ کسی کے مفاد کے لیے دوسرے پر فرض عائد کیا جائے، جبکہ منفی حقوق سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی کام نہ کرنے کی ہدایت کی جائے، جیسے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، کسی شخص کو عدالت منع کرتی ہے، یا کوئی بڑا منع کرتا ہے بچہ یہ کام نہیں کرنا، یا کوئی مالک منع کرتا ہے اپنے نوکر کو یہ کام نہیں کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو منفی نیگیٹو رائٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا حکم امتناعی ہے۔ مثبت حق میں کچھ افعال یا کام کو انجام دینا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت حق یعنی پازیٹیو رائٹس۔ جبکہ منفی حق میں افعال یعنی کام کا نہ کرنا لازمی ہو گیا۔ یہ منفی حق اور مثبت حق کا شارٹ ایکسپلین کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب نمبر 4 شخصی حقوق اور اصلی حقوق، ریئل رائٹس اینڈ پرسنل رائٹس۔ شخصی حق اور اصلی حق کو اصطلاحی زبان میں حق شخصی جائیداد، اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رائٹس ان ریم، حق شخصی جائیداد سے متعلق ہے، جیسے یہ میری چیز ہے، اس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ میری چیز ہے، اس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔
یہ میرا شخصی حق ہے، اور حق اصلی دوسرے اشخاص کے بالمقابل حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق شخصی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عمومی خاصیت رکھنے والے حقوق سارے زمانے کے خلاف حاصل ہوتے ہیں، اور خصوصی نوعیت کے حقوق صرف ذات یا شخصیت کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم شخصی حقوق اور مالکانہ حقوق جو نمبر 5 ہے، اس کو دوسرے نشست کے لیے رکھتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے حقوق کا خیال رکھیے گا، انسانیت کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیے گا، دوسروں کا ساتھ دیجیے گا تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ ایک اصول کو اپنائے ہم اپنی زندگی میں، چونکہ علم عمل کا محتاج ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ جتنا علم دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔